بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس درس میں ہم روزے کے حوالے سے چند ضروری شرعی مسائل کا ذکر کریں گے۔ پچھلے دنوں میں کل بھی اور اس سے پہلے بھی بعض دوستوں نے کچھ مسائل کے بارے میں سوال کیے تھے، اور وہ مسئلے تھے جن پر علماء کرام کے درمیان رائے کا اختلاف پایا جاتا ہے۔ میں ان میں سے چند کا ذکر کروں گا۔ سب سے پہلی چیز جس کا کثرت کے ساتھ پوچھا گیا وہ یہ تھا کہ انجیکشن لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں جاتا۔ انجیکشن دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک وین والا اور ایک مسل والا، یعنی رگو والا اور گوشت والا۔ ہمارے جو پرانے اہل علم ہیں، یعنی ہم دو چار سو سال پہلے کے جو علماء لکھ گئے ہیں کتابوں کے اندر، انہوں نے لکھا ہے کہ انجیکشن لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ یہ بات موجود ہے اور لوگ ان کی فوٹو کاپی کر کے تصویریں دکھاتے ہیں، یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ مگر میں بڑے ادب سے عرض کروں گا کہ ہمارے جو دور جدید کے اہل علم ہیں، انہوں نے اس کے بارے میں جو ریسرچ کی اور تحقیق کی، انہوں نے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ انجیکشن خواہ رگ کا ہو یا گوشت کا ہو، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ اختلاف کیوں پیدا ہو گیا؟ اصل میں ہمارے جو پرانے بزرگ ہیں انہوں نے یہ بات لکھی کہ کوئی چیز معدے تک پہنچ جائے یا دماغ تک پہنچ جائے تو اس سے روزہ ٹوٹتا ہے۔ ان کا خیال یہ تھا کہ انجیکشن لگوانے سے کوئی چیز معدے تک ڈائریکٹ نہیں پہنچتی، لہذا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ یہ ان کی اپنی تحقیق تھی، اپنے زمانے کے اعتبار سے انہوں نے یہ نتیجہ اخذ کیا تھا۔ مگر اگر ہم نتیجے کے طور پر دیکھیں، معدے کے اندر جو چیز چلی جاتی ہے، معدہ اس میں جو پروسیس کرتا ہے، اس کے نتیجے کے اندر خوراک کی تمام چیزیں، گلوکوز ہے خوراک کے اندر، وہ اپنی جگہ چلا جاتا ہے، بلڈ وہاں سے صاف ہو کر اپنی جگہ چلا جاتا ہے، جو باقی فضلہ بچتا ہے وہ جسم نکال دیتا ہے باہر کو، یعنی معدہ وہ سارے کام کرتا ہے اور پھر پوری باڈی تک وہ چیزیں پہنچا دیتا ہے جس کو جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو انجیکشن بغیر معدے میں جائے ڈائریکٹلی وہی کام کر دیتا ہے جو معدہ غذا کو پروسیس کرنے کے بعد کرتا ہے۔ اس لیے دور جدید کے اہل علم نے، جس میں بڑا مشہور نام سابق چیئرمین رویت ہلال کمیٹی مفتی منیب الرحمان صاحب، اور ان کے علاوہ تبیان القرآن، مشہور تفسیر اہل سنت والجماعت کی تبیان القرآن، اور ان کی شرح صحیح مسلم، اس میں انہوں نے یہ بات پوری تحقیق سے لکھی ہے اور اس پر بڑی ڈسکس کی ہے کہ انجیکشن لگوانے سے خواہ وہ رگ کا ہو یا وہ گوشت کا ہو، مسل کا ہو، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں اس معاملے میں احتیاط کرنی چاہیے۔ انسان کو اگر کوئی شدید مجبوری اور ضرورت نہ ہو تو انجیکشن شام کو لگوا لے۔ اب جو انجیکشن کو جائز ماننے والے لوگ ہیں انہوں نے یہاں تک لکھ دیا جی ڈرپ بھی لگوا دے تب بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ڈرپ پوری لگوا دے۔ ڈرپ کیوں لگواتے ہیں؟ کہ بندہ کمزور ہو گیا، ڈرپ لگائیں گے طاقت آئے گی۔ ڈرپ گلوکوز ہوتی ہے، ڈرپ کے اندر منرلز ہوتے ہیں، ہماری مختلف انجیکشن کے اندر پروٹینز ہوتے ہیں، منرلز ہوتے ہیں، وہ طاقت کی چیزیں ہوتی ہیں جو بدن کو، انسان کو بیماری سے بچاتی ہیں یا طاقت دیتی ہیں۔ معدہ سارا کچھ کرنے کے بعد جو کچھ مہیا کرتا ہے انجیکشن ڈائریکٹ وہ کر دیتا ہے۔ اس لیے اس پر انتہائی احتیاط کی ضرورت ہے۔ اگر مجبوری ہو انسان کو تو رات کو لگوائے جب روزے کا ٹائم نہیں ہوتا ہے، اور اگر روزے کے ٹائم کے بغیر چارہ نہیں ہے تو پھر چاہیے کہ روزہ چھوڑ دے، کہ وہ معذور ہے شریعت کے اندر۔ جس طرح ایک آدمی بلڈ پریشر کا مریض ہے اور ڈاکٹر کہتا ہے کہ آپ نے لمبی دیر بھوکا نہیں رہنا، پیاسا نہیں رہنا، دوائی یوز کرنی ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے، شوگر کا مریض ہے، بلڈ پریشر کا مریض ہے، تو شریعت اسے معذور کہتی ہے۔ وہ اگر صحت مند ہو جائے تو قضا کرے، اگر صحت مند نہیں ہوتا ہے تو اسے چاہیے کہ روزوں کا فدیہ دے، نہ کہ روزے رکھتا بھی رہے اور یہ کام کر کے توڑتا بھی رہے۔ اس لیے ہمارا اس بارے میں موقف اور رائے یہی ہے کہ انجیکشن لگوانے سے اور اس طرح کی ڈرپ وغیرہ لگانے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ایک اور سوال جس پر بہت اختلاف رائے موجود ہے،
وہ یہ ہے کہ آنکھ میں ڈراپس ڈالنے سے، قطرے ڈالنے سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا؟ سرما لگانے سے نہیں ٹوٹتا چونکہ حدیث پاک موجود ہے، لیکن کوئی دوائی ڈالنے سے ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر آپ پرانی کتابیں اٹھا کر دیکھیں گے تو انہوں نے یہ لکھا کہ کان میں دوائی ڈالنے سے ٹوٹ جاتا ہے، آنکھ میں ڈالنے سے نہیں ٹوٹتا۔ اس میں ان کا قصور نہیں ہے، ان کے ذہن، ان کے زمانے میں جتنا انسانی باڈی کا علم تھا انہوں نے اپنے علم کی روشنی میں رائے دی۔ آج سائنس نے یہ کہا کہ کان کا پردہ اگر سلامت ہو تو انسان کے کان کا باقی چیزوں کے ساتھ تعلق نہیں ہے، بیدے کے ساتھ۔ کان کا پردہ اگر صحیح ہے تو کان میں ڈالی جانے والی کوئی چیز کان سے آگے نہیں جاتی، اس لیے کان میں ڈالنے تو کچھ نہیں ٹوٹے گا روزہ۔ لیکن آنکھ میں اگر کچھ ڈالا جائے گا تو اس کا تعلق نیچے نالی جو حلق تک آتی ہے اس کا تعلق موجود ہے۔ یہ بات سائنس نے ثابت کی۔ انسانی جسم کو جب پوسٹ مارٹم کیا گیا، جب آپریشن کیے گئے، انسانی جسم کو کھولا گیا تو باڈی کو سمجھا گیا کہ باڈی ہے کیا، کس چیز کا تعلق کہاں کے ساتھ ہے۔ ہمارے علماء نے جو پیچھے لکھا وہ معذور تھے کیونکہ ان کا علم اپنے زمانے کے اعتبار سے تھا، آپریشن نہیں کیے گئے تھے، باڈی کو چیرا پھاڑا نہیں گیا تھا۔ آج جو اہل علم بتا رہے ہیں وہ آج کے زمانے کی سائنسی تحقیقات کی روشنی میں بتا رہے ہیں، لہذا جو ہمارے زمانے کا علم ہے اس کی روشنی میں اس پر عمل کیا جائے گا۔ اور آنکھ میں دوائی ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا، کان میں دوائی ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اس کے علاوہ ایک سوال یہ بھی کیا جاتا ہے کہ جی اگر کسی کو کوئی سیمپل، کوئی بیماری کا انسان لیبارٹری میں ٹیسٹ دینے جاتا ہے، بلڈ نکالتے ہیں تھوڑا سا، یا کوئی کسی کو خون دینے کی ضرورت پڑ جاتی ہے، کسی کو بلڈ دینا ہے جا کر، یاد رکھیے جسم سے نکالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، جسم میں ڈالنے سے روزہ ٹوٹتا ہے۔ اگر سیمپل دے دیا یا کوئی اور ایسی چیز کر لی تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، بلڈ دینے سے روزہ ٹوٹتا ہے جب اپنے جسم میں کوئی چیز داخل کی جائے، نہ کہ نکالی ہے۔ ایک مسئلہ قے کے بارے میں ہے جسے ووٹنگ کہتے ہیں ہم۔ قے آنے سے خود بخود جب قے آتی ہے تو اس سے عام طور پہ روزہ نہیں ٹوٹتا، سوائے اس کے کہ منہ بھر کر قے آئے اور کچھ حصہ واپس چلا جائے، تب روزہ ٹوٹتا ہے۔ یا اگر بندے کو متلی ہو رہی تھی، کوئی پرابلم تھا، اس نے خود اپنی حلق میں کچھ ڈال کے قے کر لی، قے خود لے کر آیا، اس صورت میں اگر منہ بھر کے قے آئی تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یعنی اپنی مرضی سے آئی، ہم نے کوشش نہیں کی، تو پھر عام حالات میں روزہ نہیں ٹوٹتا، تھوڑی بہت ہی آگے نہیں ٹوٹے گا، صرف اس صورت میں ٹوٹے گا جب منہ بھر کے آئے اور کچھ حصہ واپس چلا جائے۔ لیکن اگر ہم نے خود قے کرنے کی کوشش کی پھر منہ بھر کے آیا تو پھر واپس جائے یا نہ جائے روزہ ٹوٹ جائے گا اس کا۔ آپ نے یہ بھی پوچھا تھا کہ یہ جو انہیلر لیتے ہیں دمے کے مریض اور استھما کے مریض جو ہے، انہیلر لینے سے روزہ ٹوٹتا ہے کہ نہیں ٹوٹتا ہے؟ اگر انہیلر میں کوئی میڈیسن نہیں ہے، کوئی دوائی نہیں ڈالی گئی، صرف سانس کو ایک طرح سے آکسیجن دینے کے لیے کر رہا ہے، ہوا دے رہا ہے، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ لیکن انہیلر میں عام طور پہ میڈیسن ڈالی جاتی ہے، دوائی ڈالی جاتی ہے، تو دوائی ڈلی ہوئی کو جب وہ لے گا اور کھینچے گا اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح روزے کے حوالے سے ایک مسئلہ یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ نیت جو ہے انسان اگر نہ کر سکے تو کیا اس سے روزہ نہیں ہوتا؟ نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ جب آپ رات کو سوئے اور تیاری کی کہ صبح سحری کا یہ سامان اکٹھا کر لیا ہے اور صبح جب اٹھ کے سحری کی تو آپ کی نیت خود بخود ہو گئی، اگر آپ نے منہ سے نہیں بھی کہا تب بھی آپ کا روزہ ہو جائے گا۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہوتا ہے، زبان سے کہنا ضروری نہیں ہوتا، زبان سے کہیں تو اچھی بات ہے مگر ضروری نہیں ہوتا۔ اور آخری بات ہماری آج کی گفتگو کی وہ یہ ہے کہ اذان جب ہو جاتی ہے، ہمارے ہاں عام لوگ روزے کا ٹائم کب شروع ہوتا ہے کب بند ہوتا ہے لوگ اس کو اذان سے جوڑتے ہیں۔ یاد رکھیں روزہ کھلنے کا ٹائم ہو یا روزہ بند ہونے کا ٹائم ہو، اس کو اذان سے نہیں جوڑیں، اسے ٹائم سے جوڑیں، ٹائم سے۔ آج اگر روزہ کھلنے کا ٹائم بالفرض 6:25 ہے تو اذان ہو یا نہ ہو 6:25 ہو گئے تو روزہ کھول دیں، آزان ہو یا نہ ہو، آزان کی آواز آئے یا نہ آئے، ٹائم کے ساتھ روزہ کھولنا ہے۔ اور اگر آج روزہ بند ہوا ہے 4:22 پر، کل بند ہوتا ہے 4:21 پر، آزان کی آواز آئے یا نہ آئے، آزان ہمیشہ ٹائم ختم ہونے کے بعد ہوتی ہے، آزان پہلے نہیں ہو سکتی۔
اگر روزے کا ٹائم آج 4:22 تھا اور کسی نے 4:20 پہ اذان دی تو اذان ہوئی نہیں فجر کی، اذان 4:23 پہ جا کے ہوگی، تب اذان ہوگی۔ اس لیے اذان کا انتظار نہیں کریں، کوئی اذان 4 منٹ بعد کر دے گا، کوئی اذان 2 منٹ بعد کر دے گا، اگر پھر بھی آپ کھاتے رہے تو روزہ توڑنے کا باعث بن جائے گا۔ اس لیے روزے کو رکھنے اور بند کرنے کا تعلق وقت کے ساتھ ہوتا ہے، اذان کے ساتھ نہیں ہوتا ہے۔ جب وقت ہو جائے تو روزہ کھول لیں اور وقت ہو جائے تو روزہ بند کر دیا جائے، اس کو اس کے ساتھ جوڑا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کائنات ہمیں جس عبادت کو کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اس عبادت کے جو مسائل ہیں ان کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔